عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید زندگی کے ہر زاویے پر ہماری تربیت کرتا ہے۔ جہاں جہاں انسان ذہنی، اخلاقی اور طبعی کمزوریوں کا شکار ہوتا ہے، وہاں وہاں کتاب و سنت ہماری کھل کے رہنمائی کرتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کا بڑا اثر لیتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی اپنے حق میں رائے عامہ ہموار کرتے ہی گزر جاتی ہے کہ لوگوں کی رائے میرے حق میں ٹھیک ہو جائے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز کہ رائے عامہ لوگوں کی میرے بارے میں کیا ہے، ہاں ایسا ماحول نہ بنائیں کہ آپ ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں کہ بلا وجہ آپ کے لیے بحث کا دروازہ کھلے، لیکن ہر وقت لوگوں کی رائے کا خیال رکھنا ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا، بلکہ ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کس کام میں راضی ہے۔ اپنے دل سے پوچھنا ہے، اپنی طبیعت سے اس بات کا تم نے اقرار کرنا ہے کہ تمہاری توجہ اللہ رسول کی رضا کی طرف کتنی مائل ہے، اور اگر ضمیر اس بات پہ مطمئن ہو جائے، آپ کا دل اس بات پر ٹھہر جائے، اللہ تعالیٰ انشراح صدر ہمیں عطا کر دے کہ ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ رستہ بالکل ٹھیک ہے، اخلاص والا ہے، اللہ رسول کی رضا والا ہے، ہم نے جو راہ اختیار کی ہے وہ راہ ہی راہ حق ہے۔ جب یہ طے ہو جائے، ضمیر مطمئن ہو جائے، پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، پھر اس رستے پہ چل نکلیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مدح اور ذم یعنی تعریف اور تنقید دونوں سے بے نیاز ہو کر پھر اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے اور جاری رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے، آج ہم دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ پھول برساتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تکریم ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان جس زمانے میں کلمہ پڑھتے تھے تو اس زمانے میں تو کلمہ پڑھتے لوگ روڑے اٹھا لیتے تھے، پتھر مارتے تھے، تانے دیتے تھے، تکالیف دیتے تھے، بڑے بڑے سخت سوالات کرتے تھے، کہتے تھے تمہارے خیال میں وہ دین غلط تھا جس پر تمہارا باپ تھا، تمہارا دادا تھا، نفسیاتی اور اعصابی تکلیف دیتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، جس بات کو حق سمجھا اس پر قائم بھی رہے، سفر بھی جاری رکھا اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کی۔ اور اللہ کا قرآن تعریف کرتا ہے، فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کے محبوب لوگ جو راہ خدا میں جد و جہد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پرواہ نہیں کرتے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو وہ پرواہ نہیں نہ کرتے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی۔ پرواہ نہیں کرے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ آج بھی آپ دین پر صحیح معنوں میں چلنا شروع کریں۔ کیا داڑھی ایک عام سنت ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، اس کے لیے تشریح کی ضرورت نہیں، عام ہر بندے کو پتہ ہے، حضور آپ رکھ لیں۔ مولوی کہہ کہہ کے کن کن لفظوں سے لوگ یاد کرتے ہیں، صاف صاف، اور تو نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور تو یہ داڑھی رکھنے سے بندہ معصوم ہو جاتا ہے، وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بشر ہے، غلطی ہو گئی، لیکن آپ داڑھی کا نام لے لے کے اسے تانا دیتے ہیں۔ پیر صاحب کا بچہ ہے، پیر صاحب کے بچے سے بھی کمزوری رہ جاتی ہے، وہ انسان ہی، وہ تو حضرت صاحب کا بیٹا ہو کے یہ کر رہا ہے، فلانے علامہ صاحب کا پتر ہو کے تیرا یہ حال ہے۔ تانا زنی لفظوں کے اندر، اور تو اسکول ٹیچر کا بچہ ہے، تیرا یہ حال ہے، تو فلاں صاحب جو نصیحت کر رہے تھے ان کا بیٹا ہو کے تیرا۔ اگر یہ لہجے آپ زندگی میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں کس طرح تیر کی طرح لگتی ہیں لوگوں، اور کیا کیا انداز لوگ۔ ہمارا ایک دوست تھا، بڑا قابل تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، تو ختم شریف پہ ہمارے ہاں مدارس میں رواج ہوتا ہے، تو بچے ختم پہ جا رہے تھے، تو ایک صاحب نے اسے بلا کے کہا، مولوی صاحب آج کدے گھر دی خیر نہیں، کدے کرو بھی کھایا کرو۔ لائق ترین آدمی تھا، چھوڑ گیا مدرسہ، نے کہا میں نے نہیں پڑھنا۔ سوچتا ہوں کہ اس شخص کے ایک تانے نے ایک دیندار طالب علم کو دین سے دور کیا ہے، پتہ نہیں انداللہ کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے دو جملوں نے توڑ دیا ہے اس شخص کو۔
ताना ज़नी मिजाज में। अब करना क्या है? एक तो ये कि नेकी की तरफ आना है, बहरहाल मुसलमान के लिए ज़रूरी है अल्लाह रसूल की रज़ा को पाना। हम क्या करते रहते हैं, हमारा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन होता है कि यार ये नेकी का काम है, ये शरीयत है, ये दीन है, मुझे करना है, लेकिन हम सिर्फ तानों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम सिर्फ लोगों की तरफ से आने वाली बातों को सहने का हौसला ही नहीं रखते। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर हमारे दिल से लोगों का खौफ निकल जाए ना, बरादरी, कबीले, इलाके, सोसाइटी और मुआशरे में जो हमने अपनी झूठी अना बना रखी है, अगर उसका खौफ निकल जाए तो बहुत सारे लोग दीनदार हो जाए, बहुत सारे लोग परहेजगार हो जाए, बहुत सारे लोग अल्लाह रसूल की रज़ा वाले हो जाए। लेकिन वो जो हमारे, सबसे पहले तो ये बताइए, अगर हम दीन के लिए कोई जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं घर में दोस्तों में दीन की कोई बात करने के लिए, तो किसके लिए करते हैं? तो फिर लोगों से तवक्को रखने का क्या मतलब हुआ? दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं रात कश्फुल माजूब देख रहा था, दाता साहब ने अजीब बात लिखी है। दाता साहब फरमाते हैं, जब तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत नहीं ना फरमाया था, उस वक्त तक सादक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे, सिला रहमी करने वाला भी कहते थे ये तो गरीबों का बोझ उठाते हैं। जितनी देर तक रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत नहीं दी थी, उतनी देर तक कहते थे इन जैसा कोई नहीं, शराफत, नफासत, परहेजगारी हर चीज है। जिस दिन हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे बुत झूठे हैं, तुम्हारे नजरियात ठीक नहीं है, तुम्हें बदलना चाहिए, दाता साहब लिखते हैं, जिस दिन कहा कि तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं है, वो जो सादिक थे उन्हीं को माज़अल्लाह जादूगर कहना शुरू कर दिया, जिनको कल तक अमीन कहते थे उन्हीं को शायर कहना शुरू कर दिया, जिनको कल तक आंखों का तारा समझते थे उनके खिलाफ तलवारें उठा ली। आप यकीन करें, दीन का कोई काम आप ना करें, आज भी आप फकीर मान जाए, दरवेश, मोटी सी चादर ऊपर ओढ़े, तस्बीह ले ले, कोने में बैठ जाए, हजरत साहब कुछ नहीं करते जी, कोई दीन का काम आप ना करें, कोने में बैठे जी, बड़ा फरिश्ता आदमी है, किसी को कुछ नहीं कहता, आप सूफी मशहूर है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर आप कहते हैं कोई तालीमी काम करना है, आपको कोई तबलीगी काम करना है, सोसाइटी में आपको कोई किरदार अदा करना है, आपको मुआशरे में किसी फिक्र को परवान चढ़ाना है, तो आपके लिए 100 बातें, हजार किस्म के ताने, लेकिन न बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। इकबाल कहते हैं, तू अपने शीशे को इतना बचा बचा के क्यों रखता है? न बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में कि अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, मालिक तेरे बंदे अगर तुझे ढूंढना चाहे तू कहाँ मिलेगा? तो अल्लाह करीम ने फरमाया, जिन लोगों के दिल लोग तोड़ नहीं देते, मैं उन टूटे दिलों में मिला करता हूं। तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। जब लोग ताने देते हैं, जब लोग तकलीफ देते हैं, जब आप बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप मुखलिस होते हैं, जब आप जद्दोजहद कर करके थक जाते हैं, और लोग जब पूरी तौर पर तानाज़नी कर बातें सुनने को जब मिलती हैं, मैं दयानतदारी से कहता हूं, जब लोग पूरी तरह दिल तोड़ दें, फिर कोई सजदे का मजा है, फिर कोई दुआ की लज्जत है, फिर कोई चस्का है उसकी बारगाह में हाजिरी का, फिर कोई तड़प पैदा होती है उस कैफियत में। वो जब लोग आपको पूरी तरह तकलीफ दें और सारे असबाब जाहिरी खत्म हो जाए, वो जो लज्जत है ना अल्लाह की बारगाह में जुड़ने की, वो तारीफ वालों को कई दफा नसीब। टूटे दिलों में तो रब मिलता है, ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो, ये शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। मेरे अजीज तय करें कि अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले होंगे, अल्लाह रसूल की रज़ा पाने का काम होगा, और इस तारीफ से निकल आएंगे हम कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को सादिक कहते हैं, अमीन कहते हैं, सिला रहमी करने वाला कहते हैं, और जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो फिर जादूगर, फिर माज़अल्लाह शायर, फिर कुछ। अच्छा वो ये सारा कुछ कहते रहे,
تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو مجھے جادو؟ حضور یہ تبصرے کرتے تھے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر طعنہ زنی کر رہے ہیں، آپ انہی لوگوں کے لیے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جد و جہد کی جناب کلیم، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے لیے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ گئے، کبھی کچھ لے کے آ گئے، دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں رنگ کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کے جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، چونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے، تو وہ کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت کی خیر ہی مانگتے ہیں، وہ اپنی قوم کی خیر ہی مانگتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح فرما۔ یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر دیے، تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی۔ لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں اور صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والوں، وہ وقت یاد کرو نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا، کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت، اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا۔ قومیں اس قدر تکلیف دیتی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں، اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتے۔ آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے۔ تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو۔ انہوں نے کہا ایسی قوم کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی ہے؟ کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات؟ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہوں، کرو تم اپنا کام اور میں اپنا۔
शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, हम अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। दोस्तों, लोग तो तानाजनी करेंगे। एक खास बात करनी है आपसे। एक दानश्वर ने मुझे तो बड़ा तड़पाया है, हो सकता है आप भी तड़प जाए। देखा है जो कुछ मैंने, औरों को भी दिखला दे। एक दानश्वर की बात पड़ी, मैं तो टूट गया। उसने कहा मसला पता क्या है, बदी फैलाने वाले थोड़े हैं और नेकी फैलाने वाले ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी जमाने में बदी क्यों ज्यादा फैल रही, नेकी कम क्यों फैलती? तादाद नेकी फैलाने वालों की ज्यादा है, बदी फैलाने वालों की कम है। लेकिन सोसाइटी में चलन बदी का क्यों आम है? तो कहने लगा उसकी वजह यह है कि जिस इखलास के साथ बदी फैलाने वाली बदी फैलाते हैं ना, उस इखलास से नेकी फैलाने वाले नेकी नहीं फैलाते। और जितनी मेहनत शैतान करता है लोगों को गुमराह करने के लिए, उतनी मेहनत दीनदार क्यों नहीं करते बचाने के लिए? जिस तेजी के साथ लोग दीन के मुखालिफ कोशिशें करते हैं, उतनी मेहनत के साथ दीनदार लोग जद्दोजहद क्यों नहीं करते? काश कभी लोग उतने मुखलिस हो जाएं जितने बदी फैलाने वाले मुखलिस हैं, तो इनकलाब आ जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक चोर के लिए अक्सर दुआ मांगा करते थे। अबुल हैसम उसका नाम था। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते या अल्लाह उस पे रहम फरमा, या अल्लाह उस चोर पे रहम फरमा। दुआ मांगते, और दुआ क्या मांगते? या अल्लाह अबुल हसन उस पे रहम फरमा। एक दिन आपके बेटे ने पूछा कि हुजूर लोग बड़े परेशान हैं कि आप चोर के लिए दुआ मांगते और उसके लिए अल्लाह की रहमत तलब करते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने बड़ी अनोखी बात की। कहने लगे उस चोर ने मुझे हौसला बढ़ा दिया। आप फरमाने लगे दीन की एक बात करने की वजह से जब मुझे बादशाह ने गिरफ्तार किया और मुझे थाने ले जाया गया और कोतवाल मुझे बंद कर रहा था, तो मैं दीनदार आदमी था, सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने वाला था। सारे मुजरम नहीं जेलों में जाते, जेलों में तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे लोग भी रहे हैं। फरमाते हैं मुझे ले जाया जा रहा था तो कुछ कैफियत थी कि लोग कहेंगे जनाब जेल में। इरशाद फरमाते हैं कि मैं अभी कोतवाल मुझे थाने लेके गया कि वो चोर आया और आके कहने लगा इमाम साहब जमाना जो मर्जी कहे, मैं जानता हूं आपकी गलती कोई नहीं, आपने हक बयान किया। कहने लगा हुजूर मैं चोर हूं, मेरे वजूद पर अब 1 इंच जगह नहीं जहां कोड़ा ना पड़ा हो। सारा वजूद कोड़े खा खा के जख्मी है। हर शहर के हर कोतवाल के पास, गोया हर थाने में मेरा नाम लिखा है। चोरी के लिए मार खाता हूं, कभी घबराया नहीं। जरा खड़े रहना, आप तो मोहम्मद अरबी के दीन के लिए मार खाने लगे। इतनी जल्दी तानों से परेशान ना होना। फरमाया जरा खड़े रहना, इतनी जल्दी तानों से परेशान ना होना। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। जरा ठहरना फिर अगर आप इस काम के लिए आए। आप फरमाते मुझे उसकी बात ने इतना हौसला दिया कि फिर मुझे किसी चीज ने परेशान ही नहीं किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उस पर। यहाँ तो लोग हौसला तोड़ने आते हैं, लोगों का लोग हौसला तोड़ते हैं। जरा को बच्चा दीन की तरफ बढ़ता है, सवाल जवाब शुरू कर देते हैं, वो तू हुणे ही दाढ़ी रख ली है। मैं कहा जी तुसी दस्या जे जरा कदों को रखनी चाहिए सी, लिख दे जरा। आप अभी से इधर निकल गए तो आप बता दे जनाब किस वक्त निकलना चाहिए था। आप अभी से, वो अभी का क्या मतलब होता है? जिस वक्त शऊर की आंखें खुल जाती हैं, सारे दीन पे अमल करना फर्ज हो जाता है। फिर आप कमजोर क्यों होते? तो मेरे अजीज ताना जनी कमजोरी, ये तो लोग, हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी और मैंने अपनी जिंदगी में वो बातें अपने दिल के साथ, गिरा के साथ बांध के रखी और मुझे बड़ा फायदा दिया उन्होंने। आप फरमाया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं मसाकीन से मोहब्बत करूं और उनके करीब रहा करूं। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया था कि मैं उस बंदे की तरफ देखूं जो माली हैसियत में मुझसे कम है, जो ज्यादा है उसकी तरफ ना देखूं। और फरमाते हैं फिर करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मैं हमेशा सिला रहमी करूं, अगरचे को बंदा मुझसे ताल्लुक तोड़े, मुंह फेरे, फिर भी मैं नेकी करता रहूं। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि कोई चीज जब मुझसे मांगी जाए तो मैं फौरन दे दूं,
انکار نہ کروں، اور اگر میری پہنچ میں ہو، یہ شارحین حدیث نے لکھا ہے، اگر پہنچ میں ہو تو وہ چیز دے دی جائے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ سچی بات کہنا، چاہے وقتی طور پر لوگوں کو اچھی نہ بھی لگے۔ اور پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم دین پہ چل رہے ہو، اور اگر کوئی بندہ تمہیں تانا دے، تمہیں ملامت کرے تو پرواہ نہ کرنا، پھر آگے بڑھتے رہنا۔ اور پھر میرے کریم حبیب نے مجھ سے فرمایا تھا لا حول شریف کثرت سے پڑھا کرنا، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ کثرت سے پڑھنا۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم نہیں کہتے سچی بات، صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ تانا دیں گے، لوگ سخت بات کریں گے، لوگوں کے اندر جو ہمارا ایک معیار بنا ہوا ہے وہ کم ہوگا، تانا زنی کا دروازہ کھلے گا، صرف اسی بات سے ڈرتے ہوئے۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اگر اپنے قبیلے اور برادری میں وہ سچ کہہ دیں تو ان کے کہنے کے اثرات ہوں گے، لیکن وہ سب کی گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں، وہ سچ بولنا نہیں چاہتے، وہ سب کے حق میں، سب کے لیے اچھا رہنا چاہتے ہیں، وہ عوامی پذیرائی چاہتے ہیں، لہذا جو خیر کی بات ان کی پہنچ میں بھی ہے وہ بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں کے بیچ بھی انصاف نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی، لوگ تو بلا وجہ بھی مخالف ہو جاتے ہیں، کوئی سبب نہیں ہوتا پھر بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، پیچھے سے دیکھتے ہیں انبیاء، صلحاء، صحابہ، اتقیاء، اولیاء، دیکھتے آئے آپ کون ہے جو لوگوں کی پذیرائی اور لوگوں کی گڈ بک میں ہمیشہ رہا ہے۔ اگر بڑے لوگ بھی تعریف کرنے والے آپ کو ملیں گے تو ڈھیر سارے تنقید کرنے والے بھی ملیں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے لب و لہجہ تیر سے زیادہ سخت ہے، جن کی آنکھوں کے اندر آپ کے لیے اتنے سخت تیر ہیں کہ وہ بعض اوقات جملوں سے زیادہ سخت محسوس ہوتے ہیں۔ کیسے آپ گزارا کریں گے؟ اس لیے بہترین یہ ہے لوگوں کو دیکھ کر راہ کا تعین نہ کریں، رستے کا تعین رب رسول کی رضا دیکھ کر کریں، اور پھر اس پر چلتے جائیں، سفر کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی ایسا موقع دیکھے جہاں اللہ کے احکام کو توڑا جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہاں بات کہنے میں حقارت محسوس نہ کرے، تبلیغ کر دے، بات کہہ دے، لوگوں کو بتا دے۔ اور فرمایا اگر ایسا نہیں کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا وہاں تجھے بات کرنی چاہیے تھی، تو نے کیوں نہیں کی؟ تو عرض کرے گا یا اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو حضور فرماتے، رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، لوگوں سے ڈر گیا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اور یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ آپ خیر کی بات کہہ دیں، وہ ہمارے بزرگ تھے، مجھے بات بڑی پسند ہے سادی سی پر بڑی انوکھی ہے۔ بازار میں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا بغیر پردے کے، گلے میں دوپٹہ ڈالے جا رہی، تو حضرت صاحب چہرہ ادھر کیا ہوا ہے، پتر مسلمانہ دی بیٹی ہے، مسلمانہ دا ملک ہے، میرا پتر سر کج۔ تو بڑی سخت اور بڑے تلخ لب و لہجے میں وہ خاتون کسی امیر گھر کی محسوس ہوتی، تلخ لہجے میں، بابا جا اپنا کام کر۔ تو حضرت اس کی بات سن کے بڑے تحمل اور بردباری سے فرمانے لگے، پتر میرا یہی کام ہے، میں کام میں لگا، میری یہی ڈیوٹی ہے، جو بندہ غلط بات کرے اسے تھوڑی سی ادب سے نصیحت کرو، میرا یہی کام ہے، میں کام میں لگا۔ تو وہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر، آپ کہیں تو صحیح دین کی بات، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کہتے حضور کے دین کا پیغام، چھوٹے بھائی سے بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے ماتحتوں سے بھی نہیں کہہ سکتے آؤ یار نماز کے لیے چلیں، اپنے گھر میں بھی اتنی جرت اور طاقت نہیں رکھتے، ہر کام کے لیے ناراض ہوتے ہو، لیکن صرف لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت کمزوری دکھانا۔ میرے عزیز، اس سے آپ نکل جائیں، اس بات سے پرواہ نہیں کی لوگوں نے، لوگ نکل گئے۔ آپ یقین کریں کتنے بڑے تھے حضرت زبیر بن عوام، فرماتے تھے کسی کی جرت نہیں تھی کبھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، لیکن پھر میں نے کلمہ پڑھا،
مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، تو میری عادتیں نہ خراب کر۔ فرماتے ہیں چٹائی لپیٹ کے نہ میرے گرد مجھے باندھ کے، تو اس کو میرا چچا آگ لگا دیتا تھا۔ وہ جو دھواں ہوتا تھا نا اس کا، ایک دھواں بڑی تکلیف دیتا ہے اگر آپ دھوئیں میں گر جائیں۔ فرماتے ہیں اس سے مجھے اذیت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، لیکن ہر لمحہ میرے دل سے بھی صدا نکلتی، حق وہ ہے جو رسول پاک لے کے آئے، سچ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ کسی جگہ بھی کسی کمزوری کا اظہار، کیوں ہم کمزور پڑ گئے؟ اللہ جانے کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ میں آپ سے عرض کروں، اپنے بچوں کو بزدل نہ بنائیں، انہیں یہ نہ کہیں کہ وہ بندے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تیرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہیں تہمت والی جگہ سے بچائیں کہ یار تو رسوا ہو جائے گا، اور رسوائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ انہیں بتائیں غیر شرعی کاموں میں، یا وہ سستی کر رہے ہیں دین سیکھنے میں تو اس میں، لیکن میرے عزیز کھانے پینے میں، اوڑھنے پہننے میں اور زندگی گزارنے میں آپ انہیں لوگوں کی رائے کا محتاج نہ کریں کہ بیٹا یہ تو اگر کھا لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ پہن لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس معاملے میں لوگ کیا کہیں گے، دیکھنا یہاں لوگ۔ آپ بزدل نہ بنائیں اولاد۔ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آئے، انہیں کہیں بیٹا اگر تو یہ کام کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا، یہ کام کرے گا تو اس سے شریعت کی مخالفت لازم آئے۔ اگر اپنے بچوں کو آپ دائرہ شریعت کے اندر تبلیغ کریں گے، آپ اللہ رسول کے نام پر انہیں تبلیغ کریں گے، تو وہ تو عام لوگوں کے مقابلے میں طاقتور ہو جائیں، ان کے اندر تو قوت پیدا ہوگی، بیداری پیدا ہوگی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بچپن سے بچوں کو سیاست دان بناتے ہیں، وہ ماحول دیکھ کر چلتے ہیں، حالات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، وہ بیچارے ڈپلومیز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا یہاں دیکھو، لوگوں کا کیا ہے میرے بھائی، کوئی ضروری ہے لوگوں سے منوانا؟ میرے عزیز، یہ خوف زدہ رہنا، ڈرے رہنا، سہمے رہنا، لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ پھر آپ کے بارے میں کیا رائے دیں گے، اس سے ساری زندگی ہماری کمزوریاں نہیں جاتی۔ میں آپ سے عرض کروں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اپنے ہی ملک کے ایک ذمہ دار کے بیان سن کے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ فلسطین کے حق میں بات کریں، تو انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں ہم دنیا میں اکیلے رہ جائیں، آپ چاہتے ہیں ہم تنہا رہ جائیں، لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کاش تجھے پتا ہوتا کہ لوگ ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ رسول کا ساتھ ضروری ہوتا۔ کاش تجھے خبر ہوتی لوگ پہلے بھی ساتھ نہیں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، لوگ اپنے مفادات کے ساتھ ہوتے، لوگ اپنے آپ دیکھیں نا، مفاد لوگوں کا بدل جاتا ہے تو پھر وہ آپ سے بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر مفاد کسی اور جگہ وابستہ ہے تو لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی۔ جب تک آپ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، تو ہم اس چکر میں ساری عمر جو بتا دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا رائے قائم کریں گے، اس سے کمزوری واقع ہوتی ہے۔ میرے عزیز، اس کمزوری سے نکلنا ہے۔ ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ میں اپیل کرتا رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک، پھر عرض کرتا ہوں یارو، وقت کا پتہ کوئی نہیں۔ ڈھیر سارے لوگ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں۔ میں اپنے کچھ سنگیوں کو جانتا ہوں جو وقت پہ آتے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے جمعرات کو آ جاتے تھے، لیکن پھر اللہ کا حکم ہوا وہ چلے گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے۔ یہ جو 10 دن ہے نا آخری عشرے کے، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ جس طرح کسی انتہائی زرخیز چیز کو انسان کو میسر آئے تو بندہ کہتا ہے نا کہ میں جلدی سے اس میں فصل کاشت کروں، یہ جلدی جلدی مجھے پھل دے گی۔ یہ 10 دن انتہائی قیمتی ہے، آخری عشرہ، اس کو سو کے نہیں گزارنا، موبائل دیکھ کے نہیں گزارنا۔ ان 10 دنوں کی یہ کیفیت ہے کہ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور جاگتے بھی تھے، ہمیں جگاتے بھی تھے۔ یہ خیر جمع کرنے کے دن ہے، یہ سعادتیں حاصل کرنے کے دن ہے۔ کوشش کریں ہر روز رات کو شب بیداری۔ میری آپ سے خاص اپیل ہوگی کہ ان راتوں کو، ان اوقات کو ضائع نہ کریں، ان کو کپڑوں کے اور جوتوں کے اور خریداری کے ہی سپرد نہ کر دیں۔ یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، گھر والوں کو بھی بتانا ہے۔ کوشش کریں سحری میں جب اٹھنا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، تاکہ کچھ نفل ہو جائے، کچھ تلاوت ہو جائے، اس کے بعد سحری ہو جائے۔ آخری عشرے کی عبادت آپ نے بھولنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔